بلکہ وہ میں اگلے دن ایک دیوبندی مولانا کا کلپ سن رہا تھا، کرتے سارے آدھی بات ہی ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو امام حنیفہ کی کتنی شان ہے کہ مسجد نبوی میں امام حنیفہ کا نام دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نام جو ہے صبح شام نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کرتا ہے، روزہ شریف پہ وہ نام لکھا ہوا ہے. اچھا پھر وہ کیا بتاتا ہے، آپ دیکھیں نا کہانی کراتے ہیں نا آدھی، وہ کہتا ہے دیکھیں امام حنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا بھی لکھا ہوا ہے، امام حنبل کا بھی لکھا ہوا ہے، امام مالک کا بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جی ادھر اللہ کا نام ہے، ادھر محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر ابو بکر لکھا ہوا ہے، ادھر عمر لکھا ہوا ہے، ادھر عثمان لکھا ہوا ہے، ادھر علی لکھا ہوا ہے. اچھا اور اس کے بعد کہتا ہے امام حنیفہ کا لکھا ہے، امام شافعی، امام مالک، اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 4 پہ آ کے اس کی نا اماموں کی گنتی ختم ہو گئی. تو میں اب دیوبندیوں کی امام کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. صرف ان کے امام نہیں، ان اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، انہی چھتریوں میں انہی دیواروں پہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام زین العابدین، پھر لکھا ہوا ہے امام محمد باقر، پھر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق، پھر لکھا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم، پھر لکھا ہوا ہے امام علی رضا، پھر لکھا ہوا ہے امام نقی، پھر لکھا ہے امام تقی، پھر لکھا ہوا ہے امام حسن عسکری، پھر لکھا ہے امام محمد مہدی. شیعہ کے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بھی امام ہیں. لیکن وہ چونکہ دیوبندی مولانا تھا اس نے اتنی کہانی کرانی تھی جتنی عظم ہو جاتی، ورنہ تو اگلن کہنا سی یار اگر امام جعفر دا بھی نہ ہوتے لکھے ہے تے اسی جی امام جعفر نو کیوں نہیں مندے تے امام حنیفہ دے پیچھے کیوں ٹور رہے ہیں. کہانی آدھی بات ہے، لیکن اس پلیٹ فارم سے آپ کو پوری بات ملے گی. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.